بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ان احادیث کو ڈسکس کریں گے جو علماء کی صفات کے بارے میں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علم دین کو حاصل کرو اور حلم و وقار سے اس کو زینت دو اور فروتنی کرو ان کے سامنے جن سے علم طلب کرتے ہو، اور جبر پسند عالم نہ بنو ورنہ تمہاری باطل پرستی حق سے تم کو ہٹا دے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت انما یخشی اللہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں کہ جن کا فعل ان کے قول کے مطابق ہو، اور جن کا فعل مطابق قول نہ ہو وہ عالم نہیں۔ فرمایا امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہ آگاہ ہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچا عالم دین کون ہے۔ وہ ہے جو مایوس نہ کرے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے، اور نہ بے خوف بنائے ان کو عذاب خدا سے، اور نہ اجازت دے ان کو خدا کی نافرمانی کی، اور قرآن کی تلاوت ترک نہ کرے دوسری کتابوں کی رغبت سے۔ آگاہ ہو نہیں ہے نیکی اس علم میں جس میں دانش مندی نہ ہو، اور نہیں ہے بہتری اس قرأت میں جس میں تدبیر نہ ہو، اور نہیں ہے بہتری اس عبادت میں جس میں تفکر نہ ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے نہیں ہے بہتری اس علم میں جس میں فہم نہ ہو، نہیں ہے بہتری اس قرأت میں جس میں تدبر نہ ہو، نہیں ہے بہتری اس عبادت میں جو علم دین کی واقفیت کے بغیر ہو، اور نہیں ہے بہتری اس عبادت میں جس میں پرہیزگاری نہ ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین کی علامت یہ ہے کہ عالم دین صاحب علم و خاموشی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا صفا اور غرہ قلب عالم میں نہیں ہوتے، یعنی شیطانی فریب میں عالم نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا میری ایک حاجت ہے اسے پورا کرو۔ انہوں نے کہا اے روح اللہ ہم ضرور پورا کریں گے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ان کے پیر دھونے لگے۔ انہوں نے کہا اے روح اللہ یہ کام تو ہمارے لیے زیادہ زیبا تھا، ہم اس خدمت کے زیادہ حقدار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ازرا تواضع کیا ہے تاکہ میرے بعد تم بھی اسی طرح فروتنی اختیار کرو۔ فرمایا تواضع سے حکمت حاصل ہوتی ہے نہ کہ تکبر سے، اسی طرح زمین ہموار میں نباتات اگتی ہے نہ کہ پہاڑ پر۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا عالم دین کی 3 علامتیں ہیں، علم، حلم اور خاموشی، اور بتکلف عالم بننے والے کی 3 علامتیں ہیں، معصیت میں اپنے مافوق کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اپنے سے کم پر غلبہ چاہتا ہے، اور ظالموں کی مدد کرتا ہے۔ عالم کا حق۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوال نہ کرو اور اس کا دامن نہ پکڑو۔ اگر وہ مجلس سے اٹھنا چاہے اور جب اس کے پاس جاؤ اور کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں تو سب کو سلام کرو اور خصوصیت سے اس کو سلام کرو۔ اس کے سامنے بیٹھو، پیچھے نہ بیٹھو، اور اپنی آنکھ سے اشارہ نہ کرو اور ہاتھ سے بھی اشارہ نہ کرو، اور زیادہ نہ بولو کہ فلاں فلاں نے آپ کے قول کے خلاف یہ کہا ہے، اور طول صحبت سے اس کو پریشان نہ کرو۔ عالم کی مثال درخت کی سی ہے کہ تم انتظار کرتے رہو کہ اس سے کوئی شے تمہارے اوپر گرے۔ عالم کا اجر روزے دار
نماز گزار اور فی سبیل اللہ غازی سے زیادہ ہے۔ موت علماء۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ابلیس کے لیے عالم دین کی موت ہر مومن کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن عالم دین مر جاتا ہے تو اسلام میں ایسا رکھنا پڑتا ہے جسے کوئی شے بند نہیں کر سکتی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن فقیہ مر جاتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے روتے ہیں اور زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر اس نے خدا کی عبادت کی ہو، اور وہ آسمان کے دروازے جن سے اس کے اعمال اوپر کو گئے، اور اس کے مرنے سے اسلام میں ایسا رکھنا پڑتا ہے جسے کوئی شے بند نہیں کر سکتی، کیونکہ علماء دین اسلام کے اسی طرح کے قلعے ہیں جس طرح شہر پناہ والی دیواریں شہر کے گرد ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عالم دین کی موت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو نازل کرنے کے بعد نہیں روکا، مگر جب کوئی عالم دین مر جاتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنا علم لے جاتا ہے، اس کی جگہ لے لیتے ہیں وہ ظن پرست اور باطل نواز جو خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کی اصل نہیں ہوتی۔ علماء کی مجالس اور ان کی صحبت۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے فرزند، مجالس علماء کو اپنی نظر میں رکھ۔ اگر تو ایسے لوگوں کو پائے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ۔ اگر تو عالم ہے تو تجھ کو تیرا علم نفع دے گا، اور اگر تو جاہل ہے تو وہ تجھے تعلیم دیں گے، اور شاید اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، اور اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ان کے پاس مت بیٹھ۔ اگر تو عالم ہے تو تیرا علم نفع نہ دے گا، گر تو جاہل ہے تو وہ تجھ میں اور جہالت پیدا کریں گے، اور شاید کہ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے جو تجھے بھی گھیر لے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا عالموں کے ساتھ مزبلوں کوڑا گھر پر بیٹھنا بہتر ہے جاہل کے ساتھ مسندوں پر بیٹھنے سے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں؟ فرمایا جن کی صورت سے ذکر خدا یاد آئے، جن کی گفتگو سے تمہارا علم زیادہ ہو، جن کے علم سے آخرت کی طرف رغبت ہو۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا اہل دین کے پاس بیٹھنا شرف دنیا و آخرت ہے۔ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ میں بیٹھتا ہوں مرد دانا کی مجلس میں جس پر مجھے اعتماد ہو، یہ بیٹھنا مجھے پسند آتا ہے اس کی 1 سال کی عبادت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صفت علماء کی معرفت عطا فرمائے اور ان کے حقوق اور علماء حقہ کے ساتھ بیٹھنے کی اور ان سے علم حق کو طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔